ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، اصلاح میڈیا کے پلیٹ فارم سے بندہ ناچیز حافظ ابو یحییٰ ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سوال و جواب کی لائیو نشست کے ساتھ ہم ابھی آپ کے سامنے ہیں۔ کچھ سوالات بہت سے ساتھی تکرار کے ساتھ کر رہے تھے ایک عرصے سے، تو پہلے بھی ہم سوال و جواب کا سلسلہ چلاتے رہے ہیں، اب پھر انشاءاللہ ہم وقتاً فوقتاً سوال و جواب کی نشست جاری رکھیں گے، جس میں سوالات ہم فیس بک پیج کے ذریعے یا ہماری فیس بک آئی ڈی کے ذریعے یا ای میل وغیرہ یا واٹس ایپ وغیرہ پہ لوگ بھیجتے ہیں، تو وہ جو سوالات ہوں گے ان کے ہم جوابات انشاءاللہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی مجلس میں دیا کریں گے۔ تو آج چند سوالات پہلے ہی جو بھیجے جا چکے ہیں ہمیں موصول ہو چکے ہیں، ان کے جوابات آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں۔ ایک سوال جو بہت زیادہ اور اکثر اوقات لوگوں کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صحابہ کرام کو دین کی بنیاد قرار دیتے ہیں، جبکہ دین کی اصل بنیاد خود اہل حدیث کے نزدیک قرآن و حدیث ہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں کہ ہمارے دو اصول ہیں، اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، یہ دین اور یہ شریعت ہے، یہی اسلام ہے۔ تو پھر صحابہ کرام کو آپ دین کیسے قرار دیتے ہیں، یا دین کی بنیاد صحابہ کرام کو کیسے قرار دیتے ہیں، یا آپ کا جو مشن ہے دفاع صحابہ کا، یہ دین میں کیا اہمیت یا کیا حیثیت رکھتا ہے، جبکہ بنیاد تو قرآن و حدیث ہیں۔ دیکھیے، قرآن و حدیث کو ماننے کا یہ مطلب نہیں کہ صرف نام لے لیں قرآن و حدیث قرآن و حدیث قرآن و حدیث، صبح و شام کچھ ورد کر لیں، چند دفعہ تسبیح پہ پڑھ لیں تو بس قرآن و حدیث کو مان لیا جائے۔ قرآن و حدیث پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، یعنی قرآن و حدیث جو بتائیں ہمیں اسے اپنانا ہے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ و منہج بنانا ہے، تب ہی تو ہم قرآن و حدیث کو مانیں گے۔ تو مثال کے طور پر قرآن و حدیث ہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی اسلام ہے، لیکن قرآن و حدیث نے ہمیں بتایا کہ نماز دین کی بنیاد ہے، ہم نے اسے مان لیا۔ اب نماز کو دین کی بنیاد ماننا، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے ایک نماز بھی ہے۔ پہلے توحید و رسالت کی گواہی ہے، پھر نماز ہے، پھر روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ تو ہم نے ان چیزوں کو بھی دین کی بنیاد مان لیا، جبکہ دین کی بنیاد قرآن و سنت ہی ہیں۔ ان کو کیوں مانا؟ کہ جو اصل بنیاد ہے اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بھی بنیاد ہے، ہم نے اس کو بھی بنیاد مان لیا۔ تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور توحید و سنت کی گواہی کو بنیاد ماننا، یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن و سنت نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام کا جو دین ہے، صحابہ کرام کا جو عقیدہ ہے، صحابہ کرام کا جو منہج ہے، اس کو اپنانا لازم ہے۔ تو اس لیے ہم نے صحابہ کرام کے عقیدہ و منہج کو بھی دین کی بنیاد بنایا۔ صحابہ کرام بھی دین کی بنیاد ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر یہ لوگ صحابہ کرام کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تمہاری طرح اگر ایمان لائیں تب یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور اگر یہ آپ کے عقیدہ و منہج سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر یہ گمراہی میں ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جس کا دین، جس کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، کسوٹی ہے، اور ہمارے لیے نجات کا راستہ ہے، تو وہ دین کی بنیاد ہی ہوا نا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک مقام پر فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے
الفاظ تو یہ ہیں کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہوگا وہ وحی الہی کے ذریعے نازل ہوا ہے، اللہ رب العزت کا ہی فرمان ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے ہدایت واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ مومنوں کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، یعنی مومنوں کے راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے، تو ہم اس کی ڈوری جو ہے وہ ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، اور جہاں جاتا ہے ہم اسے جانے دیتے ہیں، آخر کار ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سب سے اولین مومن ہیں۔ مومن ہونے کا حقیقی اگر کوئی مصداق ہیں تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ صحابہ کے راستے کو چھوڑنا بھی، اس کو بھی گمراہی قرار دیا اور جہنم میں جانے کا سبب قرار دیا۔ تو جب قرآن و سنت ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ بنیاد ہیں، تو قرآن و سنت کی بتائی ہوئی بنیاد کو ماننا یہ قرآن و سنت کو بنیاد ماننے کے منافی نہیں ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات اگر ہم دوسرے الفاظ میں یوں سمجھیں کہ قرآن و حدیث کو ہم کیسے مانیں گے؟ ظاہر ہے کہ قرآن کریم ہمیں کسی ذریعے سے پہنچا ہے۔ اگر ہم صحابہ کرام کو درمیان سے نکال دیتے ہیں یا ہم ان کو بنیاد نہیں مانتے تو قرآن کریم ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ قرآن کریم مشکوک ہو جائے گا ان لوگوں کے نزدیک جو صحابہ کرام کو دین کی بنیاد نہیں مانتے، جو صحابہ کرام کی ناموس کے قائل نہیں ہیں، جو صحابہ کرام کی عزت و احترام نہیں کرتے، جو صحابہ کرام کو عادل نہیں مانتے، ان کے نزدیک قرآن کریم کیسے محفوظ ہے؟ محفوظ تو انہی صدور الذین اوتوا العلم، اہل علم کے سینے میں قرآن کریم محفوظ ہے نا، اور سینہ بسینہ محفوظ ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے۔ آج قرآن کریم پرنٹ ہوتا ہے تو اس کی تصحیح اور پروف خوانی بھی سینے سے ہوتی ہے۔ یہ اہل علم کے سینے ہیں جو کہ اولین اہل علم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تو قرآن تو محفوظ ہی صحابہ کرام کے سینوں میں ہوا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسی احادیث ہیں جن میں صحابہ کرام کی عزت کرنے، اکرموا اصحابی، میرے صحابہ کی عزت کرو، اسی طرح لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں ادنا سا کلمہ تنقیص بھی زبان سے ادا نہ کرو۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کا جو مصنف ابن ابی شیبہ میں صحیح سند کے ساتھ فرمان ہے جو کہ مرفوع حکمی ہے، لا تسبوا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صحابہ کرام دین کی بنیاد ہیں، اور اسی بنیاد کے ذریعے ہی ہمیں قرآن و سنت معلوم ہوئے ہیں اور انہی کے ذریعے ہمیں پہنچے ہیں۔ اگر صحابہ کرام کو آپ مشکوک بنا دیتے ہیں، ان کی ناموس کا تحفظ نہیں کرتے، ان کی عزت کا دفاع نہیں کرتے، تو حدیث بھی آپ سے جاتی رہے گی، کہ حدیث تو صحابہ کرام نے محفوظ کر کے امت تک پہنچائی ہے نا۔ تو اس لیے صحابہ کرام کو دین کی بنیاد کہنا یہ قرآن و سنت کے بنیاد ہونے کے منافی نہیں ہے۔ قرآن و سنت ہی بنیاد ہیں، اور قرآن و سنت صحابہ کرام کے ذریعے ہی پہنچے ہیں، اور قرآن و سنت نے ہی صحابہ کرام کے دین کو اور ایمان کو معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے، اور قرآن و سنت نے ہی صحابہ کرام کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں۔ اب وہ شخص قرآن کو کیسے مان سکتا ہے جو شخص کہتا ہے کہ میں قرآن کو ویسے تو مانتا ہوں لیکن صحابہ کرام کی عزت نہیں کرتا، صحابہ کرام کو جنتی نہیں مانتا، صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کے مقربین بندے نہیں مانتا؟ وہ شخص قرآن و سنت کو کہاں مانتا ہے؟ وہ تو جھوٹا دعوے دار ہے قرآن و سنت کو ماننے کا۔ لہٰذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بلا شبہ دین کی بنیاد ہیں، بلکہ قرآن و سنت اگر ہمارے پاس ہیں، قرآن و حدیث سے ہم استفادہ کرتے ہیں تو وہ صحابہ کرام کی وجہ سے یہ علم ہم تک پہنچا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے مرہون منت ہے کہ انہوں نے اس علم کو کمال طریقے سے محفوظ کیا اور امت تک پہنچایا، اور تا قیامت یہ محفوظ ہو گیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی وجہ سے۔ تو یہ ایک شبہ ہے جو روافض اور نیم روافض اکثر لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتے ہیں، دیکھیں جی انہوں نے دفاع صحابہ کا مشن بنایا ہوا ہے، یہ کون سا مشن ہوا؟ تو اس دفاع صحابہ کو کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہے۔ یہ بنیاد کیسے ہے جبکہ بنیاد قرآن و سنت ہے؟ تو آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، میں بار بار تکرار سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ اشکال آئندہ آپ کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ آپ انہیں بتائیں کہ قرآن و حدیث ہی بنیاد ہیں،
اسی بنیاد نے ہمیں بتایا ہے کہ صحابہ بھی بنیاد ہیں۔ جس طرح قرآن و حدیث بنیاد ہیں تو اسی بنیاد نے ہمیں بتایا کہ نماز بھی بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس۔ تو اسی بنیاد نے ہمیں بتایا کہ صحابہ کرام بھی بنیاد ہیں، اور اسی طرح قرآن و حدیث کو ہم تب ہی مان سکتے ہیں جب صحابہ کرام کو مانیں۔ اگر صحابہ کرام کا انکار کریں تو قرآن و حدیث کا انکار لازم آتا ہے، کیونکہ انہی کے ذریعے قرآن و حدیث ہم تک پہنچا ہے۔ جو بدبخت صحابہ کرام کو نعوذ باللہ مطعون کرتے ہیں، یا ان کی عدالت کے قائل نہیں ہیں، یا ان کے ایمان کا انکار کرتے ہیں، وہ تو قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا بھی انکار کرتے ہیں۔ وہ کہاں بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کو مانتے ہیں، چاہے ان میں سے بعض بدبخت زبانی دعویٰ بھی کرتے رہیں، لیکن حقیقت میں نہیں وہ مانتے، وہ نفس پرست ہیں، ان چیزوں کو بھی اپنے مفاد کے لیے پیش کریں گے۔ جیسے قادیانی قرآن کریم کی آیات کو پیش کر لیتے ہیں، وہ مانتے تھوڑا ہیں، مانتے نہیں ہیں، وہ تو صرف اپنے مفاد کے لیے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین کی بنیاد ہے، صحابہ کرام کی ناموس کا تحفظ کرنا یہ دین کی بنیاد ہے، یہی قرآن و سنت کے تحفظ کی بنیاد ہے۔ اگر صحابہ کرام کی بنیاد آپ کے ہاتھ سے چلی جاتی ہے، قرآن و سنت بھی آپ کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو قرآن و سنت پر ایمان نہیں ہے، ایسے لوگوں کا قرآن و سنت پر کوئی ایمان نہیں ہے جو لوگ صحابہ کرام پر ایمان نہیں رکھتے۔ ایک اور سوال آیا ہے ہمارے پاس کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، جیسا کہ اہل سنت کی عقائد کی کتابوں میں درج ہے یہ، کہ کسی کو معین کر کے نہ تو کافر کہا جا سکتا ہے، نہ جہنمی کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح کسی شخص کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا۔ تو پھر اہل سنت جو ہیں صحابہ کرام کو جنتی کہہ کر اپنے ہی عقیدے کی مخالفت کر رہے ہوتے ہیں۔ جب عقیدہ یہ ہے کہ کسی کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہا جا سکتا، تو پھر صحابہ کرام کو عمومی طور پر جنتی کہہ دینا، یا نام لے کر کے فلاں فلاں صحابی جنتی ہے، تو ان کو جنتی کہنا یہ خود اہل سنت کا اپنے عقیدے سے انحراف ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قطعاً اہل سنت اپنے عقیدے سے انحراف نہیں کرتے۔ اہل سنت تو ہے ہی وہی جو قرآن و سنت کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو استوار کرتا ہے، اس کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، وہی اہل سنت ہے۔ اہل سنت کوئی لیبل نہیں ہے کہ بس لیبل لکھ کے لگا لیا تو بس اہل سنت بن گئے۔ قرآن و سنت کو مکمل طور پر اپنی زندگی پر نافذ کرنے والا، عقیدہ و منہج میں اس کو بنیاد بنانے والا، وہی اہل سنت ہے۔ اور اہل سنت اللہ کے فضل و کرم سے کبھی بھی اپنے عقیدے سے سرے منہ منحرف نہیں ہوتے۔ اہل سنت کا جو عقیدہ آپ نے بیان کیا ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے ناقص بیان کیا ہے۔ آپ نے ایک شق جو بنیادی شق تھی اس کو چھوڑ دیا ہے۔ دیکھیں، اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کسی شخص کو معین کر کے نہ کافر کہہ سکتے ہیں، نہ جہنمی کہہ سکتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس کے کافر اور جہنمی ہونے پر قرآن و سنت کی دلیل آ جائے، قرآن و سنت کی نص آ جائے کسی شخص کے معین کافر یا معین جہنمی ہونے پر، تو پھر اہل سنت اس کو معین کافر اور معین جہنمی کہتے ہیں۔ یہ اہل سنت کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے جو کہ سوال میں چھوڑ دی گئی ہے۔ اسی طرح اہل سنت کسی شخص کو معین کر کے جنتی نہیں کہتے ہیں، سوائے اس شخص کے جس شخص کو قرآن و سنت میں معین کر کے جنتی کہہ دیا گیا ہو۔ یہ ہے اصل عقیدہ اور یہ ہے مکمل عقیدہ اہل سنت والجماعت کا۔ اب اس عقیدے میں کوئی بتائے کہ کیسے اہل سنت اپنے عقیدے کی مخالفت کرتے ہیں۔ دیکھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جنتی ہونا کتاب و سنت سے ثابت ہے، کتاب و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، اور اس میں ایسا کوئی احتمال بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو مشکوک بنایا جا سکے۔ قرآن و سنت کے بہت سارے دلائل ہم آپ کے سامنے عرض کرتے رہتے ہیں، پیش کرتے رہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سورہ حدید کی آیت نمبر 10 ہے کہ اللہ رب العزت نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور یہ آیت اگر مکمل طور پر پڑھیں پیچھے سے سیاق و سباق سے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا فتح سے پہلے مسلمان ہونے والے جو صحابہ کرام ہیں ان کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے، ان کی قربانیاں زیادہ ہیں، اور ان کی محنت دین کے لیے زیادہ ہے، ان کے کارنامے زیادہ ہیں، اور بعد والے جو ہیں وہ پہلوں کے مقابلے میں فتح کے بعد مسلمان ہونے والے جو ہیں
اور ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، وہ پہلوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ مقام میں تفاوت ضرور ہے، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، کوئی فتح سے پہلے ایمان لایا ہے یا کوئی فتح کے بعد ایمان لایا ہے، اللہ رب العزت نے سب کو جنت کا وعدہ دے دیا ہے۔ تو یہ آیت نص ہے اس بات پر کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، چاہے شروع میں ایمان لائے ہوں، چاہے آخر میں ایمان لائے ہوں، فتح سے پہلے ایمان لائے ہوں، فتح کے بعد ایمان لائے ہوں، سارے کے سارے جنتی ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ نص ہے، اس لیے اس نص کی بنیاد پر ہم سارے صحابہ کرام کو جنتی سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ، کہ وہ لوگ جو شروع میں ایمان لے آئے، السابقون الاولون جنہیں کہتے ہیں، مہاجرین میں سے بھی ہیں السابقون الاولون اور انصار میں سے بھی ہیں، یہ سب لوگ بھی، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بعد میں احسان کے ساتھ ان کے پیچھے چلے، یعنی بعد میں ایمان لائے، جو شروع میں السابقون الاولون میں شامل ہو گئے اور جو بعد میں ان کے پیچھے ایمان لائے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ رب العزت ان سے راضی ہو چکا ہے، وہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں۔ یعنی سارے صحابہ، چاہے وہ السابقون الاولون میں سے ہوں، چاہے وہ فتح سے پہلے کے ہوں، چاہے وہ بعد میں ایمان لانے والے ہوں، فتح کے بعد ایمان لانے والے ہوں، سب سے اللہ بھی راضی ہو چکا ہے اور سب کو جنت کا وعدہ بھی اللہ رب العزت نے دے دیا ہے۔ اس لیے ہم سارے صحابہ کو جنتی مانتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کا اور ایمان کا لازمی جز ہے، کیونکہ قرآن و سنت میں یہ بیان ہو گیا ہے، اور جو شخص قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ نہ رکھے وہ اہل السنہ والجماعہ میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اپنا نام چاہے سنی رکھے یا اہل سنت رکھے یا کوئی بھی رکھے، اہل سنت تب ہوگا، سنی تب ہوگا جب قرآن و سنت کے مطابق اس کا عقیدہ ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں ہم ایمان، ان کے مومن ہونے کی گواہی دیتے ہیں، ان کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اللہ کے ان سے راضی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، اس لیے کہ کتاب و سنت کے واضح دلائل موجود ہیں اس بات پر۔ یہ اہل سنت کے عقیدے کے خلاف نہیں ہے، اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ جس شخص کے جنتی ہونے کی بات کتاب و سنت سے ثابت ہے، ہم اس کے جنتی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بالکل دیتے ہیں، اور ہم اس سے اگر پیچھے ہٹیں تو پھر ہم اہل سنت ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم قرآن و سنت کی مان ہی نہیں رہے پھر تو۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو وسوسہ ڈالا جاتا ہے، یہ جو اشکال لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، یہ ان صحابہ کرام کے بارے میں پیش کیا جاتا ہے کہ جنہیں ان عمومی فضیلتوں کے علاوہ، اس عمومی شرف کے علاوہ خصوصی فضائل بھی نصیب ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر روافض اور نیم روافض سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ پر طعن کرتے ہیں، ان کے ایمان کو مشکوک بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی خدمات جلیلہ کو مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا ان کی فضیلت کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ یہ تو بیت رضوان والے ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ دیکھیں، ایک عمومی سب صحابہ کو، پہلے ایمان لانے والے سابقون الاولون، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور بعد میں ایمان لانے والے سب کے بارے میں بھی فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اہل بیت رضوان کے بارے میں پھر خصوصی طور پر فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ بلکہ انہوں نے جب بیت رضوان کی تو اللہ رب العزت نے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کا ہاتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر ہے، اور ان کے اوپر اللہ رب العزت کا ہاتھ ہے۔ تو ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ان کے لیے ایک فضیلت ہے۔ اسی طرح فعلم ما فی قلوبہم، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو پرکھ لیا تھا، وہ دلوں کے سچے اور سچے تھے، یہ بھی ان کی فضیلت ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں کوئی شخص شبہ کرے، یعنی عمومی صحابیت بھی اگر کسی کو حاصل ہو گئی ہے، کوئی خاص فضیلت نہیں بھی، تب بھی شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ اس کے بعد کسی اور شرف کی احتیاج نہیں ہے جنتی ثابت ہونے کے لیے یا اللہ کا پسندیدہ ثابت ہونے کے لیے۔ لیکن جن صحابہ کرام کو خصوصی فضائل بھی ملے ہوئے ہیں، یہ بدبخت ان کے فضائل کا بھی انکار کرتے ہیں، اور اصل میں حملہ بھی ان کی ناموس پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں روافض اور نیم روافض جھوٹے پراپیگنڈے کرتے ہیں اور ان کی ناموس پر بھی داغ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے ان کے ایمان کی گواہی دی ہے۔ سبحان اللہ!
ان کو مومن قرار دیا، جیسا کہ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن العاص مؤمنان ہشام و عمر، عاص کے دو بیٹے مومن ہیں۔ کون کون سے؟ نام بھی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک ہشام بن العاص ہیں اور دوسرے عمر بن العاص ہیں۔ تو عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے ایمان کی گواہی بذریعہ نبوت، بذریعہ وحی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو یہ بدبخت ان کے ایمان کو جو ہے نا مسخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کیسے جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا مؤمن منیب، یہ تو اللہ رب العزت کے بڑے ہی پیارے، بڑے ہی مقرب مومن ہیں۔ تو جن کے ایمان کی گواہی اور جن کی انابت اللہ رب العزت سے قرب اور تعلق کی گواہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان نبوت سے دیں، یہ بدبخت ان کے ایمان پر شک کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کی ناموس پر کیچڑ اچھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما، ان کے خلاف بھی یہ اپنے دلوں میں بغض رکھتے ہیں، ان کے فضائل کا انکار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شرف صحابیت کے علاوہ بھی بہت سارے شرف ہیں جو انہیں حاصل ہو چکے ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے صحیح بخاری میں، جیسا کہ ہم پہلے بھی تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ 2924 بھی اور 2799 بھی دو حدیثیں امام بخاری رحمۃ اللہ لے کے آئے ہیں، مختلف الفاظ کے ساتھ ہیں۔ دونوں کا مطلب اور مفہوم یہی ہے کہ سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر کرے گا وہ سارے کے سارے ان کے لیے جنت ابھی سے الاٹ ہو چکی ہے، حالانکہ وہ غزوہ بحر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے بعد، سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے بھی بعد، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک کے بھی بعد، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد مبارک میں ہوا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ میں فرما رہے ہیں بذریعہ وحی کہ پہلا لشکر جنہوں نے غزوہ بحر کرنا ہے قد اوجبوا، انہوں نے تو جنت الاٹ کروا لی ہے، ان کی جو جنت پکی ہو چکی ہے۔ اب جنت کی گواہی تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، تو یہ عمومی صحابہ پر اعتراض نہیں ہوتا۔ صحابہ اصل میں تو ان کا نشانہ چند ایک صحابہ کرام ہیں جو مطلب روافض کے لیے نشانہ ہیں، باقی تو عموماً وہ تو سارے صحابہ کو مشکوک اس لیے بناتے ہیں نا کہ سب کو مشکوک بنا دو، ایک ایک پر ہمیں تان کرنے کی بار بار جو ہے نا وہ کوشش نہ کرنی پڑے، سارے ہی صحابہ مشکوک ہو جائیں، ورنہ ان کا جو نشانہ ہے وہ تو چند ایک صحابہ کرام ہوتے ہیں، اکثر کو تو وہ جانتے ہی نہیں ہیں، ان پر انہیں تان کرنے کا کیا مقصد ہوگا۔ اصل میں تو وہ چند ایک ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن پر یہ لوگ تان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کی بشارت دی ہے۔ اب ایسے جو صحابہ کرام ہیں ان کے بارے میں یہ اس طرح کے اشکال اور وسوسے پھیلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ سارے صحابہ کو آپ کیسے جنتی کہہ سکتے ہیں جی، جنت کی گواہی کسی کے بارے میں کیسے دے سکتے ہیں جی، یہ تو اہل سنت کے عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ کو زیادہ پتہ ہے اہل سنت کے عقیدے کا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماعہ ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے آپ سے بہت بڑھ کر جانتے ہیں کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم کسی کے بارے میں جہنمی ہونے کی گواہی بھی نہیں دے سکتے سوائے اس شخص کے جس کے جہنمی ہونے کی گواہی قرآن و سنت نے دے دی ہے، ہم اس کو جہنمی کہیں گے۔ اور اسی طرح ہم کسی کو معین کر کے جنتی بھی نہیں کہہ سکتے سوائے اس شخص کے جس کو معین کر کے جنتی قرآن و سنت نے کہہ دیا ہے۔ تو سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو جنتی کہہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں، اور دیگر صحابہ کرام جن پر آپ تان کرتے ہیں ان کو بھی جنتی کہہ دیا گیا ہے قرآن و سنت میں۔ لہٰذا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور وہ اپنے عقیدے سے سرے منہ بھی منحرف نہیں ہے، اپنے عقیدے پر بالکل کاربند ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا بالکل واضح اور دو ٹوک عقیدہ ہے، اور یہ شروع سے لے کر 1400 سال سے ایسے ہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے جنتی ہیں، سب کے سب اللہ کے پسندیدہ اور محبوب ترین افراد ہیں، یہ سارے کے سارے اولیاء اللہ ہیں، ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسولوں کے بعد کوئی ولی نہیں، ان سے بڑھ کر انبیاء اور رسول کے بعد سب سے بڑے ولی اس کائنات میں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔
اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ کیا صحابہ کرام کی ہر بات حجت اور دلیل ہے جس طرح قرآن اور حدیث حجت اور دلیل ہے؟ یہ مسئلہ بھی عموماً ہمارے جو دیوبندی اور بریلوی بھائی بھی اٹھاتے ہیں اہل الحدیث کے خلاف۔ اس کو بھی ہم ذرا تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ صحابہ کرام کی ہر بات کیا حجت اور دلیل ہے قرآن و سنت کی طرح۔ دیکھیے، اگر تو آپ کی مراد سوال میں یہ ہے کہ صحابہ کرام کی اجماعی اور اتفاقی بات حجت اور دلیل ہے یا نہیں، تو جواب یہ ہے کہ صحابہ کرام کی ہر وہ بات جس پر اتفاق و اجماع ہے صحابہ کرام کا، وہ حجت اور دلیل ہے، بالکل قرآن و سنت کی طرح ہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اجماع کی حجیت تو قرآن و سنت نے خود بیان کی ہے، کیونکہ قرآن نے بھی بتایا کہ اجماع حجت ہے، اور سنت نے بھی بتایا، حدیث نے بھی بتایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نے بھی بتایا کہ صحابہ کرام، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کا اجماع حجت ہے۔ تو صحابہ کرام جو اولین مسلمان ہیں، جو سب سے بہترین مسلمان ہیں، جو خیار الامہ ہیں، ان کا اجماع تو بالاولیٰ حجت ہوگا نا۔ تو صحابہ کرام کی ہر وہ رائے، صحابہ کرام کا ہر وہ موقف، صحابہ کرام کا ہر وہ قول جس میں صحابہ کرام کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بالکل حجت ہے، وہ اجماع ہے اور قرآن و سنت کی روح سے حجت ہے۔ بالکل ایسے ہی حجت ہے جس طرح قرآن حجت ہے، جس طرح حدیث حجت ہے۔ تو جس کو قرآن حجت کہے وہ بھی حجت ہے، جس کو حدیث حجت کہے وہ بھی حجت ہے اور دلیل ہے ہمارے لیے بلا شبہ، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر صحابہ کرام کا آپس میں کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے، اجتہادی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، ایک مسئلے میں دو رائے ہو سکتی ہیں، دو زاویہ نظر ہو سکتے ہیں، تو اگر اختلاف ہو گیا ہے تو پھر کس کی بات حجت ہے؟ ہم کہتے ہیں پھر بھی صحابہ کرام کی بات ہی حجت ہے۔ اگر صحابہ کرام کا آپس میں اتفاق ہو تب بھی صحابہ کرام کی بات حجت ہے، اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو تب بھی صحابہ کرام کی بات حجت ہے۔ آپ فوراً سوچیں گے بھی اب اختلاف ہے تو پھر ان کی بات حجت کیسے ہوگی؟ اب ظاہر ہے کہ صحابہ کرام کے دو موقف ہیں، ایک گروہ یہ کہتا ہے، ایک گروہ یہ کہتا ہے۔ آپ کسی ایک کی بات مان لیں گے کہ یہ درست ہے اور دوسرے کو آپ سمجھیں گے کہ یہ درست نہیں ہے، تو پھر دونوں حجت کیسے ہو گئے؟ صحابہ کرام کیسے حجت ہو گئے؟ اس لیے محترم بھائیوں، صحابہ کرام حجت ہیں کہ ہم صحابہ کرام کے دو اقوال میں سے کسی ایک قول کو لیں گے، صحابہ کرام کے دو موقف ہیں، ان میں سے ایک موقف کو ہم اختیار کریں گے جو ہمیں کتاب و سنت سے زیادہ موافق نظر آتا ہے، اس کو ہم لے لیں گے اور دوسرے کو ہم چھوڑ دیں گے، تب بھی ہم نے صحابہ کرام کی ہی بات کو مانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے دو موقف ہیں ایک مسئلے میں تو ہم کوئی تیسرا گھڑ لیں، ہم کہیں کہ صحابہ کرام تو کچھ یہ کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں، لیکن ہم ایک تیسری بات کہتے ہیں۔ یہ جو تیسری بات ہم اس کو جائز نہیں سمجھتے، کیونکہ ظاہر ہے اجتہادی مسائل میں جب اختلاف ہوتا ہے تو وہ کسی دلیل کو سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے یا دلائل کے تبادلے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک ہی دلیل کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے یا دو مختلف دلائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی کسی کو ناسخ کہہ رہا ہے، کوئی منسوخ کہہ رہا ہے، یا کوئی کسی کو منسوخ کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو غیر منسوخ کہہ رہا ہے۔ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت کو یا ایک ہی حدیث ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ منسوخ ہے، کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے۔ اختلاف ہو گیا نا زاویہ نظر کا، دلیل وہی ہے، لیکن اس کو سمجھنے میں یا اس سے استنباط کرنے میں، اس سے استخراج کرنے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو ہم ان دو موقف میں سے، دو اقوال میں سے ہی ایک قول کو لیں گے جو کہ کتاب و سنت کے دلائل سے زیادہ مضبوط معلوم ہوتا ہے، تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے، تب بھی ہم نے صحابہ کرام کی بات کو ہی حجت اور دلیل مانا ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے قرآن و سنت کو سمجھا ہے، تو جو صحابہ کرام سمجھیں گے وہی معتبر ہے۔ اب وہ اگر اختلاف کر رہے ہیں تو دو اقوال ہیں نا، تو ان دو میں سے ہم کسی قول کو لیں گے تو ہم صحابہ کرام کی ہی بات مان رہے ہوں گے، اور اگر ہم کہیں کہ صحابہ کرام کے دو قول ہیں اور ہم دونوں کو چھوڑ کر تیسرا اختیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے صحابہ کرام کو چھوڑ دیا ہے اور اپنی عقل کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو قرآن و سنت سے جس طرح صحابہ کرام نے سمجھا ہے ہم اسی طرح سمجھتے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں جاتے۔ دونوں صورتوں میں صحابہ کرام کا اتفاقی اور اجماعی موقف ہو تو ہمارا بھی وہی اتفاقی اور اجماعی موقف ہوگا، ہم اسے ہی تسلیم کریں گے، اسے عقیدہ و منہج بنائیں گے۔ یہ تو ہوگی ایک بات۔ اگر اختلاف ہو تب بھی
صحابہ کرام میں سے ہی ایک گروہ جس کی بات زیادہ راجح نظر آتی ہے دلائل شرعیہ کی روشنی میں، اس کو ہم اختیار کر لیں گے، تب بھی ہم صحابہ کی بات کو ہی حجت اور دلیل مان رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسا مسئلہ آ گیا کسی صحابہ کرام کے سامنے، کچھ کی رائے یہ ہوگی، کچھ کی یہ ہوگی، یا ایک صحابی کی رائے یہ ہے، دوسرے کی یہ ہے۔ اب ہم جس صحابی کی رائے کو چھوڑ رہے ہیں باوجود احترام کے، باوجود محبت کے، باوجود عقیدت کے، اس لیے کہ کتاب و سنت کے دلائل یا تو ان کے سامنے وہ دلائل آ نہیں سکے جو دوسرے صحابہ کے سامنے تھے یا جو ہمارے سامنے، یا پھر سمجھنے میں اختلاف ہو گیا ہے، تو جس نے یہ سمجھا ہے اس کی سمجھ دیگر دلائل کی روشنی میں زیادہ راجح نظر آتی ہے، تو ہم نے ادب اور احترام کے ساتھ ان کے موقف کو چھوڑ دیا ہے۔ تو لیا کس کو ہے؟ صحابہ کرام کو ہی لیا ہے، دیگر صحابہ کرام کے ہی موقف کو ہم نے لیا ہے۔ لہٰذا ہم کسی بھی صورت اہل السنہ والجماعہ، اہل الحدیث، اہل حق جو ہیں، کسی بھی صورت صحابہ کرام کے موقف کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام کی بات کو نہیں چھوڑتے، صحابہ کرام کی جو ایک رائے ہے اس کو ہم نہیں چھوڑتے، کسی بھی صورت نہیں چھوڑتے۔ اگر ہم کچھ صحابہ کی رائے کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو کچھ صحابہ کی رائے کو ہی اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں ہم صحابہ کرام کی بات کو حجت اور دلیل سمجھتے ہیں۔ باقی اگر کوئی کہے جی فلاں صحابی نے ایسے، کسی صحابی کی انفرادی رائے آ جاتی ہے جبکہ دوسرے صحابہ دوسری رائے رکھ رہے ہیں، تو اس صحابی کی انفرادی رائے پر اگر آپ کہیں کہ ہم اہل حدیث یا اہل سنت اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کوئی طعنہ نہیں ہے، کوئی طعنہ نہیں ہے، کیونکہ ہم دوسرے صحابہ کی رائے کو ہی لے رہے ہوتے ہیں نا۔ ان کی رائے کو اگر چھوڑ رہے ہیں تو اس لیے کہ کتاب و سنت کے موافق زیادہ دوسری رائے ہے، تو ہم کتاب و سنت پر اسے پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ اتفاقی رائے ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کتاب و سنت کا مفاد یہی ہے، کتاب و سنت کی مراد یہی ہے، اس لیے صحابہ کرام سارے اس پر متفق ہیں، پھر ہم اس میں کوئی دوسری رائے نہ سوچتے ہیں، نہ سوچنے کی اجازت دیتے ہیں۔ چوتھا سوال آج کا وہ یہ ہے کہ طائفہ منصورہ سے کیا مراد ہے اور فرقہ ناجیہ کسے کہتے ہیں؟ کیا اہل حدیث طائفہ منصورہ ہیں اور باقی سب جہنمی ہیں؟ دیکھیے، طائفہ منصورہ سے مراد ایسا گروہ ہے جن کی دلائل و براہین کے ذریعے نصرت کر دی گئی ہے اور قیامت قائم ہونے تک اللہ رب العزت کی طرف سے ان کی نصرت ہوتی رہے گی۔ لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو چھوڑ جائے گا وہ ان کا نقصان نہیں کرے گا، جو انہیں چھوڑ جائے گا وہ ان کا نقصان نہیں کرے گا، یہ طائفہ منصورہ ہے۔ فرقہ ناجیہ بھی اسے کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت کے 73 ہو جائیں گے، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جو 72 ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اب فرقہ ناجیہ کون ہے اور طائفہ منصورہ کون ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کرام ہیں۔ طائفہ منصورہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ اور فرقہ ناجیہ کون ہیں؟ صحابہ کرام۔ لا یضرہم من خذلہم، جو ان کو چھوڑ گیا اس نے ان کا کوئی نقصان نہیں کیا۔ اب دیکھیں، صحابہ کرام کو روافض نے چھوڑ دیا، کوئی نقصان نہیں کیا، معتزلہ نے چھوڑ دیا، کوئی نقصان نہیں کیا، جہمیہ نے چھوڑ دیا، کوئی نقصان نہیں کیا۔ صحابہ کرام میں سے نہ کوئی جہمی تھا، نہ کوئی معتزلی تھا، نہ کوئی اشعری تھا اور نہ کوئی اور گمراہ تھا، سارے صحابہ کرام اہل حق تھے۔ صحابہ کرام کے اہل حق ہونے پر پوری امت کا اجماع و اتفاق ہے اور قرآن و سنت اس پر گواہ ہیں۔ خیر الناس قرنی، خیر امتی قرنی، یہ ساری گواہیاں صحابہ کرام کے لیے موجود ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے طائفہ منصورہ اور جو فرقہ ناجیہ ہیں وہ کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور پھر ان کے جو پیروکار ہیں وہ طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ ہوں گے۔ اب ظاہر ہے صحابہ کرام تو اہل حق ہیں، اس پر تو اتفاق ہو گیا۔ اب جس کا عقیدہ اور عمل صحابہ کرام سے ملتا ہے، جس کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا، وہ فرقہ ناجیہ، وہ طائفہ منصورہ ہے، اور جس کا عمل وہ ہے جو صحابہ کرام کرتے تھے، وہ فرقہ ناجیہ اور وہ طائفہ منصورہ ہے۔ ہر شخص کے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی تگ و دو کر لے، صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا، قرآن پڑھے، صحابہ کرام کا عقیدہ معلوم ہوگا۔ قرآن کریم میں بھی صحابہ کرام کا عقیدہ بتایا گیا ہے نا، کہ صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، طرز عمل کیا تھا، ان کا منہج کیا تھا۔ بہت سی آیات ہیں قرآن کریم میں، بہت سی آیات ہیں، آپ پڑھیں تو صحیح،
آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا، موقف، عقیدہ کیا تھا، منہج کیا تھا، طرز عمل کیا تھا۔ اسی طرح احادیث میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عقیدہ و عمل بیان کیا گیا ہے۔ آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا، صحیح بخاری پڑھیں، صحیح مسلم پڑھیں، سنن ابی داود اور جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند احمد اور دیگر کتابیں اگر آپ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا صحابہ کرام کا کیا عقیدہ و عمل تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے کس عقیدے کا وہ اظہار کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ کس عقیدے اور عمل پر تھے، سب کچھ محفوظ ہے۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون ہے فرقہ ناجیہ آج اور کون ہے طائفہ منصورہ آج۔ دیکھیں، یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مل مار لی ہے یا مطلب جھپٹ لیا ہے کسی سے کہ ہم اپنے آپ کو طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کہہ کر باقی سب کو اس سے نکال رہے ہیں۔ یہ کوئی قبضہ کرنے والی بات تو ہے نہیں۔ دیکھیں، ایک قاعدہ و کلیہ شریعت نے دے دیا ہے اور آپ کے سامنے ہم نے پیش بھی کر دیا ہے کہ صحابہ کرام طائفہ منصورہ ہیں اور فرقہ ناجیہ، اس میں تو کسی کو شبہ نہیں، کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا، کافروں کو تو ظاہر ہوتا ہی ہے۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، کسی کو اس بات میں شبہ نہیں کہ صحابہ کرام طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ ہیں۔ اب جس کا عمل اور جس کا عقیدہ، جس کا منہج صحابہ کرام سے ملے گا وہ بھی فرقہ ناجیہ اور وہی طائفہ منصورہ ہے، اور جو شخص صحابہ کرام کے عقیدے کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام کے منہج کو چھوڑ دیتا ہے، صحابہ کرام کے عمل کو چھوڑ دیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طائفہ منصورہ سے الگ ہو گیا ہے، فرقہ ناجیہ سے الگ ہو گیا ہے۔ تو لا یضرهم من خذلهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے نا، فرقہ ناجیہ اور طائفہ منصورہ کو چھوڑنے والا طائفہ منصورہ اور فرقہ ناجیہ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اپنا ہی نقصان کرے گا۔ تو وہ لوگ اپنا ہی نقصان کرتے رہے، آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ بڑا آسان ہے، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم نے تو بات ہی ایسے کر دی ہے کسی کو بھی اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی بھی ہمارا بریلوی بھائی، ہمارا دیوبندی بھائی، کوئی بھی شخص یہ اٹھ کر نہیں کہہ سکتا اس حوالے سے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام فرقہ ناجیہ یا صحابہ کرام طائفہ منصورہ نہیں ہیں۔ اب ظاہر ہے اگر وہ ہیں تو ان کے پیروکار بھی وہی ہیں۔ ظاہر ہے جو عقیدہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم اور دیگر صحابہ کرام کا تھا، وہی عقیدہ اگر ایک شخص آج رکھتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی طائفہ منصورہ، وہ بھی فرقہ ناجیہ ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مطلب طائفہ منصورہ ہے یا فرقہ ناجیہ ہے، لیکن اس کا عقیدہ صحابہ کرام کے عقیدے سے میچ نہیں کرتا، اس کا عمل صحابہ کرام کے عمل سے میچ نہیں کرتا، اس کا منہج صحابہ کرام کے منہج سے میچ نہیں کرتا، تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے، اس کا دعویٰ غلط ہے۔ اب باقی رہی بات کہ اہل حدیث فرقہ ناجیہ یا طائفہ منصورہ ہیں کہ نہیں، تو اس حوالے سے ہم اپنی بات تو کرتے ہی نہیں ہیں کہ ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں اس حوالے سے کہ ایک حدیث کا مصداق کسی کو قرار دیں یا کسی کو قرار نہ دیں۔ تو ائمہ دین کی ہم بات کرتے ہیں جو کہ سب کے ہاں قابل اعتبار اور معتمد علیہ ہیں، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کتنے بڑے امام اور محدث ہیں، امیر المومنین فی الفقہ والحدیث، سب کے نزدیک کوئی بریلوی بھائی ہو، کوئی دیوبندی بھائی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، سب کے مدارس میں صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے، اور سب سے آخر میں اعلیٰ درجے میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مرتبہ انہوں نے بھی مانا ہے کہ سب محدثین کے اوپر ہے، اور جب انسان طلب علم میں ابتدا سے انتہا تک پہنچتا ہے تو اس وقت اسے صحیح بخاری پڑھائی جاتی ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے علم و فضل میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اہل الحدیث یعنی اہل الحدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ایک طائفہ منصورہ ہوگی، ایک فرقہ ناجیہ طائفہ منصورہ جو ہمیشہ منصورین رہیں گے، یعنی اللہ رب العزت دلائل و براہین سے ان کی مدد فرماتے رہیں گے، کبھی بھی وہ ناکام اور نامراد نہیں ہوں گے۔ تو وہ کون ہیں؟ یہ اہل الحدیث ہیں۔ اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ہم اہل الحدیث، وہ اہل حدیث ہی ہیں، طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ یہ اہل حدیث ہی ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا قول صحیح سند سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی امام اہل سنت ہیں،
سب مسلمان مانتے ہیں کہ یہ امام اہل سنت ہیں۔ جو عقیدہ امام اہل سنت کا وہ سارے اہل سنت کا، تب ہی امام اہل سنت بنے گا نا، جب عقیدہ وہی ہوگا جو کتاب و سنت والا ہے، اور اہل سنت اس کے عقیدے کو مانیں گے تب ہی تو اس کو امام مان رہے ہیں نا، ورنہ تو امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی تو سب کے نزدیک قابل اعتماد ہیں، سب کے نزدیک قابل احترام ہیں، بڑے امام ہیں۔ 4 مشہور جو ائمہ ہیں جن کو مطلب لوگ آج کہتے ہیں کہ 4 ائمہ برحق ہیں، ان میں سے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان لم تکن هذه الطائفۃ المنصورۃ اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم۔ اگر یہ جو طائفہ منصورہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور یہ طائفہ منصورہ ہے، اگر یہ اہل الحدیث نہیں ہے تو مجھے نہیں پتہ کون ہے، یعنی اہل حدیث کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اس کے بعد امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ ذکر اثبات نصرت لاصحاب الحدیث الی قیام الساعہ، کہ اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے اہل الحدیث اصحاب الحدیث کی نصرت کا اثبات کر دیا ہے کہ ہمیشہ وہ منصور رہیں گے، طائفہ منصورہ رہیں گے۔ اسی طرح امام ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں، عقیدے پہ ان کی بڑی مشہور کتاب ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ذکر اہل الحدیث وانہم الفرقۃ الظاہرۃ علی الحق الی ان تقوم الساعہ، کہ اہل حدیث کا ذکر وہی فرقہ ناجیہ ہیں جو قیامت تک غالب رہیں گے دلائل و براہین کے اعتبار سے۔ یہ امام ابو القاسم اصبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سارے مسلمانوں کے ہاں یکساں قابل اعتبار اور قابل اعتماد اور محترم اور معتبر ہیں۔ امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنی کتاب غنیۃ الطالبین، جس کو عموماً غنیۃ الطالبین کہتے ہیں عرف عام میں، تو اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہی اہل سنت ہیں، اور اہل سنت ہی فرقہ ناجیہ ہیں۔ تو کتنی واضح بات ہے، ائمہ دین یہ تواتر سے کہتے آئے، اور ہم تو یہ چند ایک حوالے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اگر ہم تفصیل سے بیان کریں تو یہ حوالے بہت زیادہ ہیں۔ یہ 6 حوالے میں پیش کر چکا ہوں، 7واں حوالہ جو ہے وہ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، خاتمۃ المفسرین بھی انہیں کہتے ہیں۔ تو حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَقَدْ قَالَ كَثِيرٌ مِّنْ عُلَمَاءِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ أَهْلُ الْحَدِيثِ، کہ علماء سلف میں سے بہت بڑی تعداد نے یہ بات کہی ہوئی ہے، تو ہم بھی یہ بات کہنے میں بالکل حق بجانب ہیں، اور ائمہ دین کا اس بات پر تواتر چلا آ رہا ہے کہ طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ حافظ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء سلف میں سے بہت سے علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ طائفہ منصورہ فرقہ ناجیہ سے مراد کون ہیں؟ اہل الحدیث ہیں۔ یہ البدایہ و نہایہ ان کی معروف کتاب ہے، اس میں یہ بات درج ہے۔ یہ 7 حوالے میں نے موٹے موٹے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، ورنہ اور بھی حوالے ائمہ دین کے موجود ہیں۔ اہل حدیث ہی فرقہ ناجیہ ہیں، یہی طائفہ منصورہ ہیں۔ اب بعض لوگ یہاں یہ اشکال پیش کرتے ہیں کہ اہل الحدیث سے مراد تو محدثین ہیں نا، جیسے امام بخاری ہیں، مسلم ہیں، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، امام بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، یہ اہل الحدیث تھے، تو مراد تو وہ ہیں کہ یہ طائفہ منصورہ ہیں۔ ٹھیک ہے، بالکل بات آپ کی بالکل بجا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام طائفہ منصورہ ہیں، اور پھر بعد میں یہ ائمہ دین محدثین طائفہ منصورہ کیوں ہیں کہ یہ صحابہ کرام کے عقیدے اور منہج پر ہیں۔ آج اگر کوئی شخص اسی عقیدے اور منہج پر ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ و منہج ہے، جو امام علی بن مدینی کا عقیدہ و منہج ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ و منہج ہے، جو امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے، جو امام عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دیگر ائمہ کا جو عقیدہ و منہج ہے اس پر ہے، تو اگر وہ طائفہ منصورہ ہیں تو پھر یہ کیوں طائفہ منصورہ نہیں ہیں جو ان کے عقیدہ و منہج پر ہیں؟ ہاں، اگر کوئی شخص ان کے عقیدہ و منہج سے اختلاف رکھتا ہے تب تو آپ کہیں بالکل کہ وہ تو اہل الحدیث ہیں، آپ اہل الحدیث نہیں ہیں۔ جس عقیدہ و منہج پر وہ محدثین ہیں جن کو آپ اہل الحدیث مان رہے ہیں کہ وہ اہل الحدیث ہیں، اسی عقیدہ و منہج پر کاربند رہنے والے کیوں اہل الحدیث نہیں ہیں؟ ظاہر ہے وہ بھی اہل الحدیث ہوں گے۔
وہ بھی طائفہ منصورہ ہوں گے۔ طائفہ منصورہ یہ کوئی، پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اہل سنت کا لفظ یا طائفہ منصورہ یا فرقہ ناجیہ یہ کوئی لیبل نہیں ہے کہ ماتھے پہ لگا لیا تو بس بن گئے۔ یہ تو عقیدہ و منہج اور عمل کا نام ہے۔ جو بندہ اس عقیدہ و منہج اور عمل کو اپناتا ہے وہی طائفہ منصورہ میں شامل ہوگا، وہی فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا، وہی اہل جنت میں شامل ہوگا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں فرقہ ناجیہ کے عقیدے و منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں طائفہ منصورہ کی شاہراہ پر گامزن رکھے۔ جس شاہراہ پر طائفہ منصورہ چلتے ہیں ہمیں اسی پر چلائے رکھے، اور اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ رب العزت کا انعام ہوا، ان کے اتفاقی اور اجماعی عقیدے پر ہمیں کاربند رکھے، اور گمراہی جس بھی قسم کی ہو اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ رکھے، چاہے وہ قرآن کریم کے حوالے سے، چاہے احادیث کے حوالے سے شکوک و شبہات ہوں، چاہے صحابہ کرام کے حوالے سے وساوس ہوں، چاہے ائمہ دین کے بارے میں برے نظریات، اللہ رب العزت ہمیں سب قسم کی گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔